آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ پہلے کا بتا دیتا ہوں اور باقی تمام مسائل انشاءاللہ اس کو دفن کرنے کے بعد کے جو مسائل ہیں ان پر انشاءاللہ آج ہماری بات ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ چلتا ہے کہ میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بعض لوگ پھر وہاں پر کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں۔ نماز جنازہ کا سلام پھرنے کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگنا یہ بدعت ہے، یعنی دین کے اندر اپنی طرف سے ایک اضافہ ہے، جائز نہیں ہے۔ صرف وہی کام ہم نے کرنا ہوتا ہے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی اور صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ جنازہ بذات خود ایک دعا ہے۔ یہ جو میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے یہ بذات خود ایک دعا ہے۔ دعا کے اندر نا 3 چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر، اور ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، اس کے بعد جو تمہاری دعا ہے وہ مانگا کرو جی۔ اب سبحانک اللہم یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہم صلی علی محمد یہ درود ہے حضور پر، 2 چیزیں یہ مکمل ہو گئیں، اور تیسری چیز اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ دعا ہے میت کے لیے بھی۔ تو چونکہ یہ میت کی جو نماز جنازہ ہے یہ بذات خود دعا ہے، مزید اس کے اندر دعا کا اہتمام کرنا اور اس کو سنت سمجھنا ہے، مزید دعا کا اہتمام کرنا اور مزید اس کو سنت سمجھنا اور ضروری سمجھنا، اور جو اگر دعا نہیں مانگتے تو ان کو ملامت کرنا جی دیکھو جی یہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہی کوئی نہیں مانگتے۔ ہمارے ملک کا عجیب سسٹم ہے جی، جو حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے وہ قابل ملامت ہے، اور جو بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے وہ قابل تعریف ہے جی۔ بڑی تعریف ہو رہی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے جی، اس کو بڑی محبت ہے مرنے والے کے ساتھ کہ مرنے کے بعد دعا نماز جنازے کے بعد بھی پھر کافی دیر لمبی دعا مانگتا رہا جی۔ بھائی یہ محبت نہیں ہے، محبت یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کیا جائے۔ تو یہ مسئلہ ضرور ذہن کے اندر رکھیں جی۔ اس طرح کا مولوی جو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتا ہے وہ بدعتی ہے، بدعتی۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اگر کوئی اس کی جگہ پر اور مولوی موجود ہے اس کے پیچھے جنازہ پڑھنا چاہیے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ بدعتی آدمی ہے، حتی الامکان احتیاط کرنی چاہیے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، نماز جنازہ بھی نہیں ہوتا جی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یقبل اللہ جل شانہ، یہ جو بدعتی آدمی ہوتا ہے نہ تو اللہ اس کے فرض قبول کرتا ہے اور نہ اللہ اس کے نفل قبول کرتا ہے جی۔ تو جس کی اپنی ہی نماز قبول نہیں ہوگی جی، اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی بھلا کہاں قبول ہوگی۔ اس لیے اس طرح کے جو بدعتی لوگ ہیں صرف پیٹ پالنے کے چکر میں وہ اس طرح کی بدعات اسلام کے اندر رائج کرتے رہتے ہیں اور حضور کے بتائے ہوئے دین سے مزید اس کے اوپر اضافہ کرتے رہتے ہیں جی، اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی دعا ہی تو مانگی ہے کہ گناہ تو کیا نہیں۔ سنا ہوگا آپ نے بھی، دعا ہی تو مانگی اللہ سے دعا مانگنا منع ہو گئی ہے، دعا مانگنے کے منکر ہو۔ نہیں بھائی، دعا نہیں مانگی، یا آپ نے بدعت اس کے اندر مزید اسلام کے اندر بڑھا دی ہے۔ اگر یہ دعا مانگنا کار ثواب ہوتا، بہتر ہوتا، کرنا ہوتا، سنت ہوتا تو حضور کر کے دکھاتے، صحابہ کرام کر کے دکھاتے، انہوں نے نہیں کیا۔
ابھی ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، 4 رکعت میں نے نماز پڑھی ہے اور آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، کیا خیال ہے اگر امام بھول کر 5ویں رکعت کی طرف جا رہا ہو، پیچھے اس کو لقمہ دے کر بٹھانا چاہیے نہیں بٹھانا چاہیے؟ چلو ایک اور مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں جی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم دوسری رکعت میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد التحیات للہ والصلوات پڑھتے پڑھتے عبدہ ورسولہ تک پہنچے، اگر کوئی آدمی آگے درود شریف بھی پڑھ لیتا ہے کھڑے ہونے سے پہلے، کیا خیال ہے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، سجدہ صاحب نہیں کیا نماز لوٹانی پڑے گی، ہوئی نہیں ہے، صرف کیا کیا ہے جی عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بعد آگے کیا پڑھ دیا؟ درود شریف۔ اب اگر کوئی کہے کہ یار درود نہ پڑھا کرو عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بعد، وہ آگے آدمی کہے یار تو درود کا منکر ہے، بھائی کملا ہم درود کے منکر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کر جو اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے، تو یہ کملا پن ہے اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ کرنا جی۔ تو اس لیے ایک مسئلہ یہ صحیح یاد رکھیں جی، اس کے اندر کوئی لوز پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جی، اور ٹھیک ہے جی جنازہ ہی تو پڑھنا ہے، پڑھانے والا چاہے قادیانی کیوں نہ آ جائے، پڑھانے والا چاہے کوئی شیعہ ہی کیوں نہ آ جائے، جنازہ ہی تو پڑھنا، نہیں بھائی جنازہ ہی تو پڑھنا ہے نا، یوں تو نہیں کرتے نا ہم کہ دوائی ہی تو لینی ہے نا، جس ڈاکٹر سے جا کے مرضی ہے لے لو، اس کے لیے تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ کس چیز کا ماہر ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے جی، اس سے جا کے ہم چیک اپ کرواتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں۔ لیکن یہاں دین کے معاملے میں بس ٹھیک ہے، جس نے تھوڑی سی داڑھی بڑھائی ہوئی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو جی، چاہے وہ بدعتیں کیوں نہ کرتا ہو جی۔ جس بے وقوف آدمی کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بدعتی آدمی کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کا عمل کہاں پر قبول ہوگا؟ اہتمام کرنا چاہیے، دین ہمارا نہیں ہے، دین ہمارے باپ کا بتایا ہوا نہیں ہے، دین ہمارے استادوں کا نہیں ہے، دین ہمارے پیر و مرشد کا نہیں ہے، دین وہ دین ہوتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے۔ تو لہذا اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کے اوپر بھی حدیثیں موجود ہیں جی۔ بس میں نے آپ کو اتنا سارا بتا دیا کہ جس وقت نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے نا، یہ بذات خود چونکہ ایک دعا ہے، مزید اس کے بعد حدیث سے ثابت نہیں ہے دعا کرنا، تو لہذا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ جی، میت کو دفن کرنے کے بعد میں نے کل 2 قبریں بتائی تھیں، ایک بغلی قبر ہوتی ہے جو قبر کے اندر مزید قبلے کی طرف گڑھا کھودا جاتا ہے، اور ایک دوسری قبر ہوتی ہے جس کو صندوقی قبر کہتے ہیں، وہ بالکل صندوق کی طرح برابر سرابر ہوتی ہے، اس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے جو بغلی قبر ہوتی ہے نا، یہ سنت ہے جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر منور بنائی گئی وہ بھی بغلی قبر بنائی گئی ہے جی، اور زیادہ اونچی بھی نہیں بنائی گئی، بالکل زمین کے ساتھ بنائی گئی، تھوڑا سا اوپر والا اس کا حصہ جو ہے نا اٹھا ہوا تھا۔ بلکہ میں حدیث نہ سنا دوں آپ کو، ابو داؤد شریف کے اندر روایت آتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا پوتے ہیں، پوتے وہ کہتے ہیں، ان کا نام قاسم ہے، ان القاسم ابن محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں محمد، ان کے پھر بیٹے ہیں آگے جی قاسم، وہ کہتے ہیں ایک دن نا میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گیا جی، دخلت علی عائشہ تھا، تو میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گیا، فقلت، تو میں نے کہا یا ماں جی اکشفی لی ان قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ ہے، ماں جی اگر اجازت دیں تو میں حضور کی قبر اور حضور کے جو 2 ساتھی ہیں ابو بکر و عمر، ان کی قبر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں جی۔ فکشفت، انہوں نے میرے لیے دروازہ کھولا اور اندر جا کے میں نے دیکھا، فرماتے ہیں فکشفت لی ان ثلاثت قبور، میں اندر گیا تو وہاں پر 3 قبریں تھیں جی، 3 قبریں، ان کی صورت کیا تھی قبروں کی، ذرا وہ سنیں گے جی، لا مشرفت ولا لاتیات، مشرف کا لفظ پہلے بھی کل کے سبق میں گزرا ہے جی، کسی ابھری ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، لا مشرفت، فرماتے ہیں وہ تینوں قبریں زیادہ اٹھی ہوئی بھی نہیں تھیں، ولا لاتیات، زمین کے ساتھ بالکل برابر کی ہوئی بھی نہیں تھیں جی، البتہ ویسے زمین کے برابر تھیں، تھوڑے تھوڑے پتھر تھے جو قبروں کے ان 3 قبروں کے اوپر رکھے ہوئے تھے، تو
تو تھوڑا سا 4 انگلی کے برابر یا 1 بالشت کے برابر وہ قبریں جو ہے نا زمین سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں مبطوحۃ ببطحاء العرصۃ الحمراء، ایک جگہ ہے جی وہاں کے سرخ رنگ کے پتھر تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر بھی موجود تھے، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کی قبر کے اوپر بھی میں نے جا کے دیکھے وہ موجود تھے. اب دیکھیں بعض لوگ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی والدہ کے ساتھ محبت بڑھی ہے اس لیے ہم اس کی قبر کے اوپر سنگ مرمر لگوائیں گے. یہ محبت ہے؟ کیا خیال ہے؟ آج کل ہمیں اپنے والدین کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا صحابہ کو حضور کے ساتھ محبت زیادہ تھی؟ صحابہ کی محبت جو حضور کے ساتھ ہی دنیا میں کوئی مقابلہ ہے؟ آپ علیہ السلام کی انہوں نے قبر بنائی ہے، کوئی سنگ مرمر نہیں. خدا کی قسم صحابہ کرام چاہتے سونے کی قبر بنا دیتے، ان کے پاس سونا تھا. جس وقت فتوحات ہوئی مسجد نبوی چھت تک سونے میں بھری ہوئی ہوتی تھی، چاہتے تھے حضور کی قبر سونے سے بنا دیتے. لیکن آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور اسی طرح موجود ہے، کچی مٹی کی بنائی ہوئی ہے، چند پتھر اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں جو علامت کے طور پر ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی قبر منور ہے. ابو بکر صدیق کی قبر اسی طرح ہے، حضرت عمر کی قبر اسی طرح ہے. اور یہاں ہر دوسرے بندے نے سنگ مرمر لگایا ہوا ہوتا ہے، سفید ٹائل لگائی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر. جی یہ محبت ہے؟ یہ محبت نہیں. سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے یہ اس مرنے والے کے ساتھ دشمنی ہے، اپنی بھی آخرت برباد کر رہا ہے اور ان کے لیے بھی یہ تنگی کا ذریعہ بنا رہا ہے. جی اگر ان کو پتہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد انہوں نے یہ بدعتیں کرنی ہیں تو شریعت کا حکم ہے وہ باقاعدہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام نہ کرنا. اگر اس نے وصیت نہیں کی تو آگے سے وہ بھی گناہ گار ہوگا، اس کو بھی گناہ ہوگا کہ کیوں تیری اولاد نے یہ کام کیا تھا، کیوں نہیں ان کو سکھایا تھا تو انہیں کہ قبر سنت کے مطابق بنانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی قبروں سے بڑھ کے اس کائنات میں کسی کی قبر نہیں ہے. جی لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر چند پتھر ہیں، نہ زیادہ بلند ہیں نہ زمین کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں، بلکہ تھوڑی سی زمین سے اٹھی ہوئی ہیں اور کچی قبریں بنی ہوئی ہیں. اس لیے اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور زیادہ قبروں کو خوبصورت بنانے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. کچی قبر ہے، کہتے ہیں نشان مٹ جائے گا. اگر نشان مٹتا ہے وقتاً فوقتاً جا کے بندہ وہاں مٹی ڈال دے، تھوڑا سا اوپر ہو جائے گی، بارشیں آ جاتی ہیں، نشان مٹ جاتا ہے، دوبارہ جا کے مٹی ڈال دے. کچی مٹی ہی تو ڈالنی ہوتی ہے نا. ہر آگ پر پکی ہوئی چیز قبر میں لگانا اور قبر پر لگانا حرام ہے، ناجائز ہے. قبر کے اندر بھی پکی اینٹ جو آگ میں پکی ہوئی ہوتی ہے نہیں لگا سکتے. یہ انسان کے لیے بدشگونی ہوگی کہ آگ والی چیز میت کے ساتھ لگا دی ہے، گویا کہ اپنے مرنے والے عزیز کو خود ہی یہ آگ دکھانا چاہتا ہے. اس لیے شریعت نے کہا قبر کے اندر پکی چیز آگ پر پکی ہوئی چیز لگانا یا قبر کے اوپر آگ پر پکی ہوئی چیز لگانا یہ منع ہے. جی نہیں لگانا چاہیے. اور بعض قبر کے اوپر پنکھے لگا دیتے ہیں، اوپر اے سی بھی لگا دو تو اندر ٹھنڈک کو نہیں پہنچنی. جی قبر کی ٹھنڈک حاصل کرنی ہے تو وہ نیک اعمال سے ہونی ہے. اوپر جتنا مرضی ہے بڑے بڑے انرجی سیور لگا دیں، جی قبر روشن نہیں ہوگی. قبر کی روشنی انسان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ فضول قسم کے کام ہیں جو لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. البتہ میت کو دفن کر چکنے کے بعد ایک اور کام جو سنت سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اذا مات احدکم، جب تم میں سے کسی پر موت آ جائے، مر جائے، فلا تحبسوہ، اس میت کو قید کر کے گھر میں نہ رکھو، جلدی نہلا کے کفن پہنا کے دفن کرو. جی وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ، اس کو اس کی قبر کی طرف جلدی لے کے جاؤ. اور جب قبر میں دفن ہو جائے، قبر میں دفن کرنے کے بعد وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ، تو پھر دفن کرنے کے بعد اس کے سر کی جانب، اس کا سر اس جانب ہوگا، جی بائیں جانب. میں نے بتایا تھا شمالاً اور جنوباً میت کو دفن کرنا ہے. جی جس طرف پہلے سلام پھیرتے ہیں دائیں جانب اس طرف اس کا سر ہونا چاہیے،
اور جہاں دوسری طرف ہم سلام پھیرتے ہیں اس طرف اس کے پاؤں ہونے چاہیے، اور میت کو بالکل ترچھا لٹانا، جیسے بندہ سوتا ہے نا، سیدھا نہیں لٹانا چاہیے یوں کر کے، جیسے سوتا ہے بندہ یوں کر کے اپنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے، اور سنت طریقہ ہے سونے کا، اسی طرح اس کو قبر کے اندر لٹا کے یہ میت کا رخ قبلے کی طرف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا اتنا اہتمام ہے، اگر میت کی قبر بند کرنے کے بعد پتہ چلا کہ میت کا رخ اور قبلے کی طرف چہرہ نہیں کیا گیا، شریعت کا مسئلہ ہے کہ دوبارہ قبر کھودو، جس وقت اوپر مٹی نہیں ڈالی، مٹی ڈالنے سے پہلے وہ جو اینٹیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں اس کو کھودو، دوبارہ توڑو جی، اس کو توڑ کر دوبارہ اس کا رخ قبلے کی طرف کرو، اس کے بعد اس کے سامنے جو ہے نا وہ کچی اینٹیں لگا کے نا پیچھے سے کوئی سہارا دے کے میت کا رخ قبلے کی طرف کر کے اب اس کو دوبارہ جو ہے نا دفن کیا جائے گا۔ تو دفن کر چکنے کے بعد اس کے سر کی جانب فاتحہ کا سورۃ باقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا ہے، پورا رکوع تو نہیں ہے، الف لام میم سے شروع کر کے اولئک هم المفلحون تک، یہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے، اس کے سر کی جانب پڑھے، اور یہ آہستہ آواز میں پڑھنا ہوتا ہے، کوئی بلند آواز کے اندر بھی نہیں پڑھنا ہوتا۔ اور دوسرا وعند رجلیہ، اور ایک بندہ اور کھڑا ہو جائے جو اس کے پاؤں کی جانب ہو جی، بخاتمۃ البقرہ، سورۃ باقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ پڑھے جی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے سورت کے اختتام تک۔ تو سورۃ باقرہ کا اول حصہ سر کی جانب پڑھنا ہے، اور اس کا آخر حصہ اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کے جو ہے نا پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد بس بات ختم ہوگی، یہی سنت طریقہ تھا۔ یہ کرنے کے بعد بندوں کو چاہیے واپس آ جائیں، اور واپس آتے ہوئے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جی۔ کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ واپس آتے ہوئے میت سے اجازت لینی چاہیے کہ جب ہم جانے لگے ہیں چلے جائیں گے، نہیں ہے۔ اب اس نے کہاں اجازت دینی ہے، وہ اجازت دینے کی پوزیشن میں ہو تو کیا کہے گا، مجھے اکیلے چھوڑ کے یہاں چلے جاؤ تم، ہاتھ پکڑ لے وہ تو اگر اس کے بیچارے کے اختیار میں ہو، تنہائی کے اندر اتنے بڑے قبرستان کے اندر اکیلا چھوڑ کے مجھے چلے جاؤ گے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بندہ واپس آ جائے، اور وہاں پر مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ وہاں پر آذان دیتے ہیں، یہ ایک الگ تماشا ہے ہمارے ملک کا، پتہ نہیں یہ بدعت نکالی کہاں سے، کون بدبخت آدمی تھا جس نے پہلی مرتبہ اس کو ایجاد کیا ہوگا جی۔ اب کتنا خوبصورت بات ہے بظاہر دیکھا جائے، اذان جہاں دی جاتی ہے تو کہتے ہیں حدیث میں نہیں آیا جہاں اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اذان دو ایک مرتبہ تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ اللہ کے بندے سورۃ باقرہ کا اول آخر پڑھے، ابھی بھی نہیں بھاگا۔ میت کو سنت کے مطابق دفن کیے، سنت پر عمل کرنے سے شیطان کوئی نہیں بھاگا۔ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ پڑھا ہے، ابھی بھی شیطان نہیں بھاگا۔ نماز جنازہ اس کے لیے پڑھی، ابھی بھی شیطان نہیں بھاگا۔ بدعت کرو گے تب جا کے شیطان بھاگے گا، بھاگے گا نہیں، الٹا وہ دفن کرنے والے کے پاس چلا جائے گا۔ جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں شیطان آتا ہے، وہاں فرشتے نہیں آتے، شیطان بھاگتا نہیں ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے ان اجمی لوگوں نے اپنی سازش کے ساتھ یہ میت کے مرنے کے بعد دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر اذان دیتے ہیں، بالکل حرام اور ناجائز اور بدعت ہے۔ اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا تو اس بدعتی آدمی کے پیچھے نہ نماز ہوتی ہے نہ نماز جنازہ ہوتی ہے جی، کیونکہ اس کا اپنا عمل قبول نہیں ہے جی، تو اس لیے اس احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر وہی بات آ جائے گی، کیا خیال ہے تم پہ اذان کے منکر ہو، اللہ اکبر ہی تو کہنا ہے، چلیں جی ابھی جمعے والے دن یا ہفتے والے دن عید نماز پڑھیں گے ہم جی، کیا خیال ہے عید نماز پڑھنے سے پہلے اذان ہوگی؟ بتائیں جی، مسئلہ بتائیں، عید نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے؟ اگر ہمارا ارادہ بند ہے اس مرتبہ عید نماز کے لیے ہم اذان دیں، آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے دے دیں؟ کیوں یار آپ یہ اذان کے منکر ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب ہم اذان کے منکر نہیں ہیں، ہم بدعت کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کام کر جو اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے۔ عید الفطر سے پہلے اذان نہیں ہوتی اور تکبیر ہوتی ہے، تکبیر بھی نہیں ہوتی جی، دونوں نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی اذان اور تکبیر کہہ دے اللہ اکبر ہی تو کہنا ہے نا، گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدعت ہے۔
تو دین اپنا نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا۔ تو اس لیے میت کے دفن کرنے کے بعد اذان دینا، مزید وہاں پر رسم و رواج جتنے بھی کیے جاتے ہیں، بدعات کی جاتی ہیں، ان تمام سے بچ کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے بس یہ فاتحہ کا اول آخر جو حصہ ہے یہ پڑھ کے چپ کر کے واپس آ جانا چاہیے۔ البتہ کوئی انفرادی طور پر وہاں پر دعا مانگنا چاہتا ہے تو دعا مانگ سکتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر جی، میت کی قبر کے دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی جی۔ اگر کسی کو زیادہ شوق ہے ہاتھ اٹھانے کا تو قبلے کی طرف رخ کرے جی، قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو اور بات ہے، لیکن جہاں قبریں آگے ہوتی ہیں نا وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے جی۔ خدشہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ مرنے والوں سے مانگ رہا ہے جی، شرک کا خدشہ پیدا ہوگا جی، اس لیے ان تمام بدعات سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آخری وقت ہے، کم از کم اس میں تو سنت پر عمل کیا جائے، اسی کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ اگلے کو معاف بھی فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔